معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 51، غیر اللہ سے منقطع ہونے کا اجر و ثواب۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی ہستی کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کرتے ہوئے مخلوقات سے آراز کرے اور فنا فی اللہ ہو جائے تو اسے دیگر مومنین سے دوہرا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ ایک تو خالصتاً رضائے الہی کے لیے دنیا کو ترک کر دینے کے باعث، اور دوسرا خود کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کر دینے کی وجہ سے، اس حالت میں جب کہ وہ خود کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کر چکا ہو، اس پر خدا کی نعمتیں اور عطیات بسیط کر دیے جاتے ہیں اور وہ زمرہ ابدال و اولیاء اللہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ عارف باللہ شخص قبول نام اللہ من جانب اللہ کا حکم بچا لاتا ہے اور اپنے لیے امر الہی جاری ہونے کے سبب ان نعمتوں سے مشغول و ملتمس ہوتا ہے اور ان میں دلچسپی اور انہماک رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ ان میں غفلت و معصیت یا شرک کی صورت میں آلودہ ہو، تو اس کو ایسی دلچسپی و مشغولیت کے سبب بھی دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے جذبہ شکر گزاری سے اللہ کی نعمتوں کا استقبال کیا اور انہیں قبول کرنے میں غرور و تکبر نہیں برتا، نیز خوشنودی سے امر الہی کی بجا آوری کی۔ یہاں کسی کی طرف سے یہ اعتراض ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایسا شخص دنیا اور اس کے اسباب کو کلی طور پر ترک کر کے فنا فی اللہ ہو چکا اور اس بنا پر اسے ابدال اور برگزیدہ اولیاء اللہ میں شمار کیا گیا، تو پھر اموال و اسباب دینوی کے ظہور پر وہ ان میں خود منہمک کیوں ہو، حالانکہ یہ چیزیں اس کے مزاج اور مذہب و مشرب کے خلاف ہیں؟ تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام عمل نیتوں پر مبنی ہوا کرتے ہیں، کہ اصول پر اس کا دینوی نعمتوں میں دلچسپی لینا اور منہمک ہونا بھی امر الہی کے تحت استقبال نعمت اور شکر نعمت کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ نیز فرمایا، اے پیغمبر، جو نعمتیں تجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوں ان کا اظہار کر، ان کا شکر بجا لا۔ بس یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو قبول کرنے اور ان میں دلچسپی لینے یا انہیں استعمال کرنے سے جبکہ وہ شخص غفلت و معصیت میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، اس شخص کی روحانی و باطنی عظمت اور عشق عرفان الہی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محض اپنے فضل و کرم سے یہ اجر و ثواب اس کو پہنچایا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی پرورش فرمائی، کیونکہ اس نے رضائے الہی اور تعمیل اوامر کی خاطر نفس کی پیروی سے احتراز کرتے ہوئے خود کو ذکر و فکر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اس حالت میں شیرخوار بچے کی طرح معصوم ہو چکا ہے، جسے اپنے نفس کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں اور جسے خدا کے فضل اور والدین کے ذریعے پہنچنے والے رزق سے نعمت و تمانیت میں رکھا گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے نفس کی الجھنوں سے آزاد کر دیا تو مخلوقات کے دلوں کو اس کی طرف مائل اور مہربان فرمایا اور محبت و شفقت کو ان کی محبت و شفقت میں ظاہر فرمایا۔ پھر ہر شخص اس کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضامند ہونے کے باعث تمام مخلوقات اس سے رضامند ہوتی ہیں اور اس کی خدمت اور مدد کرتی ہیں۔ پس ہر اس شخص کو یہ دوہرا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا جو غیر اللہ سے منقطع ہو کر یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر خداوندی میں منہمک ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ دنیا و عقبہ میں ہم وقت اللہ سے واصل و قریب ہے، اسے ہر قسم کی تکلیف و اذیت دور رکھی گئی ہے اور کائنات کی تمام چیزوں کو اس کی خدمت کا حکم صادر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا معاون اور کفیل و مشکل کشا ہو چکا ہے۔ اسی بنا پر کہ من قان اللہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، اے نبی، اللہ میرا مددگار ہے جس نے اپنا مقدس کلام مجھ پر نازل فرمایا اور جو تمام صالحین کو محبوب رکھتا ہے۔